میڈیا کے تمام نمائندگان کا انتہائی مشکور ہوں کہ ہمیشہ کی طرح جیسا کہ آپ کا ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے، آج پھر آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے ملک سعد شہید پولیس لائنس میں. اور جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ اس پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ہی ہائی پروفائل جو کیسز ہوتے ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا پولیس اسٹیشن کے لیول پہ یا ایس ڈی پی او لیول پہ تو ہوتی رہتی ہے میڈیا ٹاک، لیکن جو بھی کیس ہو جو کہ ہمارے پورے پشاور بلکہ خیبر پختونخوا کے لیے امپورٹنٹ ہو اور انٹر پروونشل اور انٹر ڈسٹرکٹ ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں میرے لیول پہ یا ایس ایس پی لیول پہ ہم آ کر تو آپ کے ساتھ بات چیت کریں. آج جو ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ پچھلے کچھ مہینے پہلے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 بینک کے اوپر واردات کی کوشش کی گئی. ایک آپ نے دیکھا تھا کہ انقلاب کے تھانے کی حدود میں ایک بینک کے اوپر ڈکیتی کی کوشش کی گئی جس میں ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ شہید ہو گیا، اور دوسرا واقعہ ہوا جس میں مشنی گیٹ پر ایک اٹیمپٹ ہوئی اور اس اٹیمپٹ کو ناکام بناتے ہوئے ہمارا اے ایس آئی مشنی گیٹ تھانے کے ایڈیشنل ایس ایچ او بہار علی اس میں شہید ہوئے تھے. یقیناً یہ 2 بہت بڑے چیلنجنگ کیس تھے اور ہماری کوشش تھی کہ ہم فوری طور پر ان ملزمان کو گرفتار کریں، ان کے خلاف ایکشن لیں، کیونکہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو فوری ان کے اوپر کارروائی کی جائے. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ایس ایچ او تھانہ مشنی گیٹ، ایس ڈی پی او ورسک، ایس پی ورسک جو سابقہ ایس پی ورسک تھے جو اب ایس پی صدر ہیں اور جو موجودہ ایس پی ورسک ہیں، ان تمام نے مل کر ایس ایس پی آپریشن اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں جو ٹیم بنی تھی، انہوں نے آج الحمدللہ ہم آپ کے سامنے ان کو پیش کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. اور کل رات کو دوبارہ انہوں نے ایک بینک کی ریکی کے لیے ایک جگہ پر موجود تھے، ان کو پولیس نے حراست میں لیا اور دوران انٹروگیشن ہمیں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ وہ باقاعدہ ان ڈکیتیوں میں ملوث تھے. لیکن اس سے بڑے بڑے انکشافات تھوڑی دیر بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ یہ جو گروپ ہے یہ گروپ کوئی عام گروپ نہیں ہے. اور ایک پریزنٹیشن ہم نے یہاں پر بنائی ہے ہمیشہ کی طرح، پہلے کی طرح بھی. تو اس پریزنٹیشن میں ہم آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گے اور پھر میں جو اس انٹروگیشن میں جو انکشافات سامنے آئے ہیں اس کے حوالے سے آپ سے بھی بات چیت کروں گا. سب سے پہلے جی ہم اس پریزنٹیشن میں کرتے ہیں نیکسٹ. یہ جی ہمارا جو کس طرح ٹریس ہوئے ہیں اور اریسٹ ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ہم بتاتے ہیں جی. نیکسٹ. دیکھیں جی، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 20 جنوری کو تقریباً کوئی 5 ڈکیت جو ہیں انہوں نے انقلاب کے حدود میں جب ایک کی ڈکیتی کوشش، اس میں انہوں نے پہنے ہوئے تھے ماسک، موٹر سائیکلز تھے. ایک ڈکیت جو ہے وہ بینک کے باہر سرویلنس کر رہا تھا، 4 اندر گئے. اس دوران انہوں نے سیکیورٹی گارڈ جو انتہائی غریب تھا اس کو شہید کیا. نیکسٹ. یہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو اس بینک کی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ. یہ آپ دیکھیں، ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈکیت ہیں جو باہر نکلے. یہ سارا جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ فوٹیج ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اندر گئے، انہوں نے سیکیورٹی گارڈ کو جب شہید کیا تو اس کے بعد یہ باہر نکل گئے. میں اس کا ریزن بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کیوں باہر نکلے اور وہ ڈکیتی کیوں ناکام ہوئی. یہ بہت ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے. نیکسٹ. ایک قسم کا موڈس اپرنڈائی ہے. یہ پسٹلس نے لوڈ کیا، یہ مزاحمت کر رہا تھا سیکیورٹی گارڈ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہوئے. نیکسٹ.
یہ بینک کے اندر جب گئے ادھر آ کے ان لوگوں کو کہا کہ ہمارا آپ لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے بعد جو اس کے میں باہر جو بندہ کھڑا تھا, جو اس بینک سے باہر کھڑا تھا, اس نے پولیس کی موبائل کو دیکھا. انقلاب تھانے کی جو پولیس موبائل ہے وہ ادھر گشت کر رہی تھی, جس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو بتایا کہ آپ لوگ جو ہے فی الحال یہاں پر اس ڈکیتی کو نہ کریں اور باہر نکل کے بھاگنے کی کوشش کریں. دس از ایکچولی واٹ ہیپنڈ. جو میں کہہ رہا تھا کہ پولیس کی ویجیلنس کی وجہ سے 2 ڈکیتیاں رکی, تو اس میں بھی باہر تھانہ انقلاب کی جو پولیس موبائل تھی وہ یہاں پر گشت کر رہی تھی. نیکسٹ, اس کو جائیں, آگے جائیں. اس میں جی ہم نے دیکھے سسپیکٹ 1 ایک یہ آئیڈینٹیفائی ہوا. اس میں یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو اس کی گھڑی ہے, یہ گھڑی آپ کو دوبارہ نظر آئے گی جب ہم نے مشنی گیٹ کی جب ڈکیتی ہو رہی تھی, سیم یہی گھڑی پہنے ہوئے ایک اور بندہ آپ کو نظر آئے گا. ہم آپ کو دوبارہ دکھائیں گے, اگلے فوٹیج میں نظر آئیں گے آپ کو. اس سے آپ کو اندازہ, ہمیں بھی اندازہ ہوا کہ یہ بیسیکلی ایک ہی گروپ ہے. اس گھڑی سے ایک ہی طریقہ ہے, ہاتھ میں رائٹ ہینڈ پہ پسٹل, لیفٹ ہینڈ بیگ پہنا ہوا ہے, ٹوپی پہنی ہوئی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. اچھا, اس ٹائم ایس پی صدر ڈی ایس پی رحمان بابا موقع پہ پہنچے, CCTV فوٹیج انہوں نے کلیکٹ کیے. آگے جائیں. دوسرا واقعہ آپ کے سامنے یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے. اس میں 4 سسپیکٹس نظر آئے. طریقہ بالکل ایگزیکٹلی یہی تھا. ماسک پہنے ہوئے تھے, موٹر سائیکل پہ تھے, 2 آؤٹ سائڈ دا بینک سرویلنس کر رہے تھے, 2 ان سائڈ تھے. نیکسٹ. طریقہ واردات ایک تھا. بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طریقہ واردات ایک تھا, تقریباً ایک طرح کی ان کی جو آؤٹ لک تھا. اس کی وجہ سے ہمیں شک تھا کہ شاید یہ ایک, حالانکہ دونوں جو بینکس ہیں اور علاقے ان میں بہت فاصلہ ہے, لیکن اس کی وجہ سے ہمیں یہ شک ہوا کہ شاید یہ ایک ہی گروپ ہے. نیکسٹ. یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا وہ والا ہے جو آپ لوگوں نے میڈیا میں بھی کافی فلیش کیا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب مچنی گیٹ میں یہ انٹر ہوئے. یہ ان کے ساتھی ہیں. کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ, بالکل کوآرڈینیٹڈ ان کا ایک طریقہ کا واردات تھا. ابھی گارڈ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ماسک وغیرہ اتار دیں. اس دوران جو ہے انہوں نے اس کو اوور پاور کر دیا اور اندر گھس گئے. نیکسٹ. پیچھے جائیں. یہاں پر وہ جو نیکسٹ یہ آپ کو پتا ہے, یہ ابھی یہ یہاں پہ روکتے ہیں. یہ جی نا ویڈیو چل رہا ہے. یہ جو یلو بیگ نظر آ رہا ہے اس میں تمام کیش ہے جی. یہ بہار علی, یہ فوٹیج آپ نے دیکھا ہے. اس نے پوری کوشش کی, یہ اس طرف سے یہ اس پہ فائر کر رہا ہے, یہ سسپیکٹ جو ہے اس نے بہار علی پہ فائر کیا. اب یہاں پر باہر پولیس والوں نے پوزیشن لے لی تھی, لیکن یہاں پر جو کانسٹیبل تھا جس نے فائر کیا وہ بھی زخمی ہو چکا تھا, اس کے ہاتھ پہ لگ گئی تھی. نیکسٹ. یہاں پہ فوری جی ایس ایس پی آپریشن بھی پہنچ گئے تھے, ایس ایس پی انویسٹیگیشن بھی, ہسپتال بھی میں پہنچ گیا. نیکسٹ. سرچ ہم نے کیا ایس ایس پی آپریشن کی نگرانی میں, وہاں پر قریبی کھیتوں میں وہاں پر سرچ ہوا. اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا کیونکہ ہمیں پسٹل اور موٹر سائیکل وغیرہ جو ہیں وہ یہاں سے مل گئے تھے. موٹر سائیکل تو ہمیں بینک کے باہر ہی مل گیا تھا, پسٹل بھی ہمیں وہاں پہ ایک ملا تھا. نیکسٹ. یہ آپ سب کے سامنے کہ وہاں پر جو بھی رسپانس تھا. نیکسٹ. 23 ایمٹی شیل ریکور ہوئے تھے 9 mm 30 بور کے, 7.62 کے شیلز بھی ہوئے تھے وہاں سے ریکور.
جو ویپن سنیچ ہوا تھا گارڈ سے وہ بھی ریکور ہوا 12 بور کے ساتھ. CCTV فوٹیجز وہاں سے ہم نے سیکیور کیے. 2 ہونڈا موٹر سائیکلس اور فورینزک ہم نے جب کی ویپن کی اس کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اس کے تھرو. نیکسٹ اچھا جی, اب اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تو بن گئی, انہوں نے اس پہ دن رات کام کیا اور مختلف اینگل سے ہم نے دیکھا. تو سیف سٹی کا میں یہاں پر اگین میں کہوں گا کہ سیف سٹی کیمراز کی وجہ سے ہم لوگوں نے ان کی موومنٹ کو ٹریس کیا, کچھ لوکل CCTV کیمراز کی وجہ سے کیا, اور اس کے علاوہ ہماری CFU نے اور جو لوکل ہیومن انٹیلیجنس ہے ان سب نے مل کر ان تمام کو ٹریس کرنے کی کوشش کی. نیکسٹ اچھا, اب یہ بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے جی کہ جو ہمارے 2 آئیڈینٹیفائڈ سسپیکٹ تھے ان کی روٹ کی جب ہم نے میپنگ کی تو سلیمان خیل, حیات آباد, ناصر باغ روڈ اور پیر بالا, انہوں نے یہی روٹ استعمال کیا آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی. اب سلیمان خیل کی وجہ سے ہمیں تھوڑا شک ہوا کہ انقلاب کی جو ڈکیتی ہے, چونکہ وہ اسی علاقے سے ہیں, بڑا بیر, سلیمان خیل, تو اسی علاقے کی موجودگی کی وجہ سے ہمیں شک ہوا کہ یہ دونوں گینگ ایک ہی گینگ ہے, اور انہوں نے اس مچھلی گیٹ کی ڈکیتی کی کوشش کے لیے بھی اسی روٹ کو استعمال کیا, لیکن انہوں نے تھوڑا بڑا ڈیٹور لیا. حیات آباد, ناصر باغ سے ہوتے ہوئے پیچھے ورسک سے ہوتے ہوئے یہ آئے. نیکسٹ اب 2 جو ہمارے پاس, ہم آپ کو 3 جو ہم نے آئیڈینٹیفائی آپ لوگوں کو بتائیں گے, 2 کے ہم آپ کو نام اور مزید ڈیٹیلز نہیں بتائیں گے جو سسپیکٹس ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ بات اس تک پہلے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ کے سامنے بہت جلد لے کے آئیں گے, لیکن جو 3 بندے ہیں ہم ان کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی ابھی جو شعیب اور عماد ہیں, انہوں نے اسپن کور باڑہ سے صفیہ ہومز اور صفیہ ہومز سے پیر بالا, تو 2 جو ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں وہ سلیمان خیل کی طرف سے آئے, اور 2 جو ہیں وہ اس روٹ کو انہوں نے استعمال کیا. نیکسٹ انہوں نے اسکیپ روٹ کو استعمال کیا جو شعیب اور عماد ہیں, پیر بالا, صفیہ ہومز, چار پریزہ اور پشاور سٹی. چار پریزہ میں انہوں نے عماد کو ڈراپ کیا, شعیب جو ہے پشاور سٹی کی طرف آیا. نیکسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ شعیب ہے, یہ دونوں ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں لیکن نام ابھی آپ کے ساتھ ڈسکلوز نہیں کر رہے ان کو. ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ دونوں کا روٹ بھی ہمیں پتہ ہے, ناردرن بائی پاس ورسک روڈ, ناصر باغ روڈ, ناردرن بائی پاس کو استعمال کیا ان 2 ایکیوز نے, اور یہ ان کے ساتھ شعیب ہے. نیکسٹ فورینزک ٹریسنگ کی گئی, ویپن لائسنس کے ذریعے چیک کیا گیا. انٹرسٹنگلی جو ویپن لائسنس ہے وہ باقاعدہ اس نام پہ ہے جو ہمارا ایکیوزڈ ہے, تو ہمیں اس سے بھی مدد ملی ٹریس کرنے میں. اور اس کے علاوہ اس ٹائم 3 ایکیوزڈ ہم آپ کے سامنے ان کا بتائیں گے. ایک شعیب ہے, عمر ہے اور عماد ہے. ویپن جو ہے اس میں جو یوز ہوا ہے وہ ریکور ہو چکا ہے. موٹر سائیکل بھی جو یوز ہوئی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ سلیمان خیل گروپ جو ہے نا وہ تقریباً ایک ہی روٹ کو آئیڈینٹیفائی ہوا ہے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی گروپ تھے. اس کے علاوہ نیکسٹ یہ ابھی وہ چیزیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر چکے ہیں, لیکن نیکسٹ جائیں. اچھا اب میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرتا ہوں جو آپ کے لیے ذرا انٹرسٹنگ ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ جو ملزمان ہیں انہوں نے باقاعدہ جی کالعدم تنظیم سے ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے, اور ان میں سے ایک جو ایکیوزڈ ہے وہ 4 دفعہ افغانستان جا چکا ہے. دوسرا ایکیوزڈ جو ہے وہ بھی مدرسے سے فارغ التحصیل ہے, اس نے بھی ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے اور یہ باقاعدہ ٹرینڈ تھے. لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے باڑہ میں 2021 میں ڈکیتی کی تھی. 75 لاکھ روپے انہوں نے وہاں سے اڑائے تھے ڈکیتی میں, اور 10 لاکھ کے حساب سے انہوں نے آپس میں تقسیم کیے تھے. 7 بندے تھے. کچھ پیسے انہوں نے رکھے ہوئے تھے تاکہ یہ دوسری
ڈکیتیوں کے لیے گاڑی اس سے خریدی، وہ بھی ایک ایکیوز کے پاس تھے. اس کے علاوہ نوشہرہ پبی میں جو بینک ڈکیتی ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے کی تھی. اس میں سے اس ٹائم بھی فائر ہوا تھا. اس فائر میں ایک جو ہے اس میں مارا گیا تھا وہاں پر موقع پہ، اور بعد میں ان میں سے ایک ایکیوز کو گرفتار کیا گیا تھا. 4.5 سال وہ جیل میں گزار کے اسی بینک ڈکیتی میں آئے، اور بینک ڈکیتی سے جب وہ باہر آئے ہیں جیل سے، جیل کے دوران یہ تمام گروپ بنا ہے، نیا گروپ جیل میں ان کا آپس میں تعلق بنا ہے. جیل سے باہر نکلنے کے بعد دوبارہ انہوں نے 2 جگہ پہ ڈکیتی کی کوشش کی ہے. دونوں میں انہوں نے جانی نقصان دیا، سیکیورٹی گارڈ کو بھی اور ہمارے پولیس والے کو بھی شہید کیا. ایون جو پبی میں بھی ہوا تھا اس میں بھی پولیس والا زخمی ہوا تھا، شہید ہوا تھا، زخمی ہوا تھا. ایک تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہماری جو ٹیم ہے اس نے باڑہ میں، مومند میں، چارسدہ، پشاور کے مختلف ایریاز میں اور تیرہ میں جا کے خود ہی ریڈز کیے، اور ایسی جگہوں سے وہاں پہ ملزمان کو ٹریس کیا اور وہاں سے لے کے آئے جہاں پر ایکسیس بڑی مشکل تھی. کل رات کو انہوں نے بڑی ایک اٹیمپٹ کی، پھر ان تمام کو جو باقی باندھا تھے ان کو گرفتار کیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ مزید انکشافات ان کی انٹیروگیشن میں ہمارے پاس آنے کا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اس کو فردر شیئر کریں گے. اس میں فی الحال ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں اس میں شعیب ہے. شعیب تقریباً کوئی 5 مختلف مقدمات میں مطلوب ہے. اس کے علاوہ وجاہت جو ہے وہ 392، 381، اور اس کے علاوہ اور بھی جرائم میں مطلوب رہ چکا ہے پولیس کو. جو عماد ہے، عماد جو ہے ہیبیچول اوفینڈر ہے، وہ بھی 392، 381، 302 مختلف کیسز میں مطلوب ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 3 ملزمان ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان تمام کا کرمنل ریکارڈ ہے، جیلوں میں جا چکے ہیں، بار ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور 15 20 دن کے بعد بھی وہ جیل سے باہر آ چکے ہیں. ایوری ٹائم وہ جیل سے باہر آئے ہیں انہوں نے دوبارہ کرائم کمٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری پوری امید ہے کہ اس طرح کے گروپ کو ٹریس کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ایسے واقعات میں کمی آئے گی. جی تھینک یو ویری مچ. اس واقعے کے حوالے سے انویسٹیگیشن آپ لوگوں نے کی، کسی قلعہ تنظیم کے ساتھ ان کے رابطے تھے، کسی کی معاملت کرتے تھے، تھوڑا سا یہ بتائے گا افغانستان کے ساتھ کیا لنکنگ تھے. ایک دوسرا سر بالا ماڑی والا جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے، اس میں سر ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی کہ وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کسی بڑے نیٹ ورک کے لیے کام کیا جا رہا تھا. یہاں تک معلومات تھی، آگے کیا انویسٹیگیشن کی کمزور پڑ گئی ہے، اس کے بعد کچھ ہے نہیں. دیکھیں اس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو موڈس آپرنڈی ہے، طریقہ واردات، ہم کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ طریقہ واردات سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہر گروپ کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے. جو یہ گروپ تھا اس کی طریقہ واردات کی وجہ سے ہم اس گروپ تک پہنچے. جو بانا ماڑی ہے وہ نقب زنی ہے، ڈکیتی نہیں ہے. رات عید کی رات تھی، انہوں نے نقب لگایا، اندر آئے، لیا اور بھاگ گئے. اس تمام گروپ کو ہم نے ٹریس کر دیا ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس میں کوئی کمی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ وہ بھی آؤٹ آف پشاور گروپ ہے، بین الصوبائی ہے، بین الصوبائی. ایون کراچی، کوہاٹ، نوشہرہ اور ایون اسلام آباد، پنڈی میں بھی ان کی ہیں کہ جنہوں نے نقب زنی کی وارداتیں کی ہیں. وہ ایک الگ گینگ ہے، اس کا ہمیں سب کچھ پتہ ہے. ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی آپ کے سامنے بہت جلد لے آئیں. جو اس میں ہے یہ چیز میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ انہوں نے ٹریننگ بھی کی ہے، اور انہوں نے افغانستان جا کے وہاں پر یہ مختلف جگہوں پہ رہے بھی ہیں، یہ لڑے بھی ہیں، یہ افغان ٹرینڈ ہے. لیکن جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کا کسی کلدم تنظیم کے لیے یہ واقعہ کرنا ہے تو وہ ثابت نہیں ہوتا. یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کلدم تنظیم کے لیے انہوں نے ڈکیتی نہیں کی ہے. یہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے. انہوں نے کرمنل ریکارڈ کے اپنی وہ جو پاسٹ ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور یہ ٹیلر کا کام کرتا ہے یہاں پر، یعنی یہاں پر یہ درزی کا کام کرتا ہے شعیب، اور جو 2 اس کے ساتھی ہیں وہ جیل میں اس کے ساتھی بنے. اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ ڈکیتی اس لیے کی ہے کہ انہوں نے جا کے کسی کلدم تنظیم کو دینے تھے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے، یہ افغانستان جا چکے ہیں، اور ان کا باقاعدہ پریویس ریکارڈ آف وائلنس ہے. یہ بتائیں سر،
انہوں نے منصوبہ بندی کب سے کر رہے تھے, انہوں نے ان بینکوں کا انتخاب کب سے کیا, دیکھی کس نے کی, اندر جو گھر کا بیدی ہوتا ہے, اکثر ان وارداتوں میں گھر کا بیدی ہوتا ہے, کیا بینک عملہ یا کوئی گارڈ ان کے ساتھ ملا تھا, انہوں نے اس کو کچھ بتایا تھا, اسی روز اتنی بڑی اماؤنٹ تھی اس لیے انہوں نے یہ انتخاب کیا یا نہیں, کیا تھا؟ بہت اچھی آپ نے بات کی. ابھی چونکہ ان کا ریمانڈ ہمیں ملا ہے تو ہم فردر انٹروگیشن ان کی ہم کریں گے, لیکن آپ کی اس بات سے مجھے ایک بات یاد جو مجھ سے مس ہو گئی تھی کہ انہوں نے آج سے اس واقعے سے, جو انقلاب کے واقعے سے پہلے پشتخرا نیشنل بینک کی ریکی کی ہے, باقاعدہ وہاں پر آئے ہیں, صرف سخت سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے اس بینک کو چوز نہیں کیا. انقلاب میں بھی پولیس موبائل کی وجہ سے ناکام ہو گئے, مشنی گیٹ میں بھی پولیس کی ایکٹیو پریزنس کی وجہ سے ناکام ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ بھی پولیس نے رسپونڈ کیا ہے تو ناکام ہوئے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پشاور پولیس کی اوور آل ایک کامیابی ہے کہ یہ پیسے نہیں لے کہیں سے لے جا سکے. دونوں جگہ شہادتیں ہوئی ہیں, ہم مانتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہے, لیکن وہ نقصان نہیں ہو سکا کہ وہ یہ پیسے لے جاتے. اور تو بینک کے عملے کی جہاں تک ہے تو اس میں کسی بھی جگہ پہ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کہیں پر ہمیں ابھی تک یہ ثابت ہوا کہ بینک کا عملہ ملوث تھا. ہم ان کی انٹروگیشن کر رہے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ فردر ہمیں جو کوئی بات سامنے آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ. جی بالکل, تینوں پاکستانی ہیں. دو جو ہیں ان کا تعلق, ایک کا عثمان زئی چارسدہ سے تعلق ہے, ایک جو ہے ہمارے باڑہ سے اس کا تعلق ہے, اور جو تیسرا ملزم ہے عمر, اس کا بھی پشاور سے تعلق ہے. سر یہ بتائیں, پشاور پولیس نے مختلف گینگز کے حوالے سے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے, ان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی گینگز ہیں, کیونکہ اب بھی قبضے ہو رہے ہیں بعض مقامات پہ, ایسی شکایات آ رہی ہیں. ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان سے ابھی بھی مداخلت ہو رہی ہے ضلع خیبر میں, اگرچہ بارڈر بھی پر؟ دیکھیے یہ پریس کانفرنس تو بیسیکلی بینک ڈکیتیوں کے حوالے سے, تو میں اس پہ فوکس کرنا چاہوں گا. لیکن بہرحال جو لینڈ گریبرز کا جو مافیا تھا یا نیٹ ورکس تھے وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتے پشاور میں, یہ ہم بالکل دعوے سے کہہ سکتے ہیں. جو اکا دکا واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں, اگر تو وہ عدالتوں میں زیر سماعت نہیں ہیں تو ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں. اگر وہ عدالتوں میں ہیں تو وہ چونکہ ان کے جب تک وہ میٹر سب جوڈس ہوتے ہیں, زیر سماعت ہوتا ہے, تو اس پہ پھر ہم ایکشن نہیں لیتے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہی گروپ تھا جس نے خیبر میں بھی بینک ڈکیتی کی تھی, پشاور میں جو بینک آف خیبر تھا اس پہ انہوں نے ڈکیتی کی, پھر نوشہرہ میں کی. تو یہ اسی گینگ کا ایک مین بندہ تھا. اس وقت بھی ہم نے اس کی کوریج کی تھی. یہ بڑا سرپرائزنگ ہے ہمارے لیے بھی کہ اتنی میسر قسم کی انہوں نے اس وقت, اب تو اس میں مطلب وہ رقم نہیں لے کر گئے تھے, اس زمانے میں وہ کافی رقم لے کر گئے تھے, جی بالکل کروڑوں میں تھی وہ. تو سر یہ بتائیں کہ اس وقت مقدمات جو تھے وہ کمزور ہو گئے, انویسٹیگیشن کمزور تھی. کیا شورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے ہینیس کرائم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ نکل جائیں گے؟ سر پہلے جو اسی طریقے کی گرفتاریاں بھی ہوئی تھی, لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ وہ جیل سے 2-3 مرتبہ رہا ہو گیا. اس مرتبہ اس کیس کو سر کیسے ٹیکل کیا جائے گا انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو؟ جی ہماری بھرپور کوشش ہے کہ جی یہ جو ملزمان ان کو سزا ہو, کیونکہ ہم لوگ کی انویسٹیگیشن میں ہم نے پاس ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ انوالو نہیں تھے, اور ان کا ایک ریکارڈ بھی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائمرز ہیں, اور کرمنل کے علاوہ ان کا ملیٹنٹ بیک گراؤنڈ بھی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ اس طرح کے ملزمان جو ہیں یہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں, ان کو سزا ہو.